اکوڑا خٹک نوشیرہ میں دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے میں جمعیت علماء اسلام سین کے امیر مولانا حامد الحق سمیت 5 افراد شہید اور 20 سے ایک زائد مدرسے کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا حامد الحق صاحب جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے بعد انہوں نے 4 سنبھالا تھا، ان کو ٹارگٹ حقانیہ اکوڑا خٹک میں نماز جمعہ کے بعد خودکش دھماکہ ہوا۔ مولانا حامد الحق سمیت 8 افراد شہید اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ حامد الحق کو خواتین کو تعلیم سے روکنے کی مخالفت پر قتل کی اسی طریقے سے آپ رمضان کو ویلکم کرتے ہیں؟ لوگ ان کو بھی شہید کہہ رہے ہیں، دوسرا گروپ جو سوئسائڈ اٹیکر ہوگا اس کو بھی شہید ہی کہہ رہے ہیں۔ پچھلے سال پاکستان میں 1600 لوگ دہشت گردی انڈیا کی ٹیم نہیں پہنچی، اور یہ بات تو آپ جان لیں کہ بھارت کی ٹیم اگر پہنچتی تو پھر تو یہ والا جو ہوا ہے اس کو بہت پہلے ہو جاتا اور روکنا بڑا مشکل ہوتا۔ ہیلو دوستو، جے ہند ایجی نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ انڈیا کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پاکستان میں ابھی چیمپئن ٹرافی ہو رہا ہے اور پاکستانی اپنے شریر پہ بم باندھ کر بلاسٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ملی جانکاری کے انسار پاکستان میں 2 جگہ بم بلاسٹ ہوا ہے جس میں 5 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے اٹیک ہونے کے بعد بھی پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو کیا کھلاڑی اپنے جان کی بازی لگا کے پاکستان میں کھیلنا چاہیں گے یا میچ کو بیچ میں ہی چھوڑ کے وہ جائیں گے؟ اس پر ابھی آئی سی سی اور پی سی بی سے کوئی رپلائی نہیں آیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس پہ پاکستانی میڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں، اور پلیز میرے چینل کو آپ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔ 3 مختلف جگہ پر اٹیک ہوئے پاکستان میں۔ ایک اکوڑا خٹک میں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو حقانی ایک مدرسہ ہے وہاں پر مشہور، اس کے اندر اٹیک ہوا ہے، اور وہاں پر ایک جو بہت ہی اہم ایک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو لیڈر ہیں وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کوئٹہ کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اٹیک ہوا ہے۔ 3 مختلف جگہ پر اٹیکس ہوئے ہیں، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اکوڑا خٹک کے اندر اٹیک ہوا ہے، یہ مولانا صاحب جو ہے انہوں نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس کے اندر انہوں نے طالبان کو کرٹیسائز کیا تھا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہی وہی مدرسہ ہے کہ جہاں پر جب رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف جب مجاہدین تیار ہو رہے تھے تو یہ ایک گڑھ تھا، اسی مدرسے کے اندر سارا کچھ، یہاں پر وہ ٹریننگ کیمپس اور ساری چیزیں یہاں پر ہی ہوتی تھی۔ لیکن ان کو سزا کیا ملی کہ انہوں نے طالبان کو کرٹیسائز کیا اور بولا کہ جو آپ خواتین کی تعلیم کو آپ نے بین کیا ہے اور ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان کا خمیازہ ان کو کیا بھگتنا پڑا کہ ان کے اپنے ہی لوگ، ان کے اپنے ہی، ابھی جو سراج الدین حقانی جو ہے وہ وہاں پر جو طالبان کے لیڈر ہیں وہ بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں نے اپنے ہی بندے کو اس وجہ سے مار دیا کہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کیوں ان کو روکا۔ یہ مسئلے دیکھیں، پاکستان کے مسئلے جو ہے، ابھی تو ہم پروگریس کی آپ بات کریں، ابھی تو ہم مسئلوں سے نپٹ رہے ہیں کہ یہاں سے ٹی ٹی پی ہمارے اوپر اٹیک کر رہی ہے، اوپر سے بی ایل اے وہاں سے حملہ آور ہو رہی ہے، اندرونی طور پر بھی کافی جگہوں پر ہمارے جو مسائل چل رہے ہیں، تو ہم تو ان سے نپٹ رہے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ چیزیں ایسی چل رہی۔ تو باقی اگر ہم بھارت کی بات کریں، بھارت کے اندر مسائل بھی ہیں، لیکن انہوں نے ان مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، بڑے اچھے طریقوں سے انہوں نے ان کو حل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب، آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 6 سے اوپر ہے، یعنی 7 کے آس پاس ہے، اور ہماری جی ڈی پی اگر دیکھی جائے تو ہم تو 1 اور 2 کے درمیان میں ہی وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں جو مسائل کا سامنا، سب سے میں جو سمجھتا ہوں، میں ابھی سوچ رہا تھا جب آپ نے مجھ سے یہ ٹاپک کی بات کی تو میں نے سوچا کہ پاکستان کے مسئلے ہے کیا۔ اگر ہم ایک لسٹ بنائیں نا آردو جی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسئلے کہ ہم دہشت گردی سے نپٹ رہے ہیں، اس کے اندر ہماری اپنی غلطیاں ہیں، مین چیز تو یہی کہ ہماری اپنی غلطیاں جن کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی ریسنٹلی رحیم یار خان کے اندر تھا، ایک چھوٹا بچہ ہمارے گھر کے اندر، وہاں پر میرے جو ہمارے مہمان تھے، ایک چھوٹا بچہ وہاں پر آیا ہوا تھا، وہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا، بچہ آگے بیٹھا، میں نے کہا بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو آرزو جی اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں بڑا ہو کے مجاہد بنوں۔
تو میرے نا رونگٹے وہاں پر کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار اتنا چھوٹا سا بچہ اور وہ بات کیا کر رہا ہے کہ میں مجاہد بنوں گا. تو میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا, اور مجاہد ہوتا کیا ہے, آپ مجھے مجاہد کی ڈیفینیشن بتائیں گے بیٹا کہ مجاہد کیا ہوتا ہے. کہتا کہ جی میں کافروں کے ساتھ میں جنگ کروں گا, میں کافروں کے ساتھ لڑوں گا. تو میں نے کہا بیٹا آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پاک حفظ کریں, اس کے بعد میں آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں, آپ انجینئر بنیں, آپ ڈاکٹر بنیں, آپ سائنسدان بنیں, آپ اس ملک کی خدمت کریں. میں نے کہا مجاہد بننے سے کیا ہوگا, آپ کسی کو مار دیں گے, کوئی آپ کو مار دے گا, کہانی ختم ہو گئی. جو پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگ ہیں, بلکہ پوری دنیا کے لوگ, آپ کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ خود بھی آپ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی جو ہے آپ کی ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے. تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ ذہن سازی ہوئی کیسے, تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں ایک مسجد تھی, میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پر بات چل رہی تھی, انہوں نے مجھے بٹھا کے اس طرح یہ سمجھائی چیزیں. تو یہ دیکھیں نا ایک چھوٹا بچہ جس کو ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے اور اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے. ابھی بھی یہ دیکھیں ایلیمنٹس پاکستان کے اندر یہ پائے جا رہے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اور جو مائنڈ سیٹ ایک کریٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہم تحریک لبیک کی بات کریں, میں یہاں پر اگر زیادہ کھل کے بات کروں گا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ نعرہ لگ جاتا ہے وہ سر تن سے جدا والا. تو اس طرح یعنی کہ ہم ابھی تک اپنی نسل کو صحیح راستے پہ نہیں ڈال سکے کہ ہم پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کا روڈ میپ کیا ہے, اس کی ایک ہوتی ہے نا ڈائریکشن پہ, ہم سیدھی ڈائریکشن پہ ڈال دیں گے کہ گاڑی کو اگر کسی منزل کے اوپر ڈالیں گے تو کسی نہ کسی دن وہ گاڑی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی. ابھی تک تو ہم بھٹک رہے ہیں, جب سے پاکستان ایک ملک بنا ہے تب سے ہماری ڈائریکشن صحیح ہوئی نہیں, ہمیں صحیح طریقے سے کسی نے لیڈ کیا ہی نہیں. قائد اعظم تھے, وہ جیسے ہی پاکستان بنا ان کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد میں اس ملک کے اوپر جس نے بھی حکمرانی کی, جس نے بھی حکومت کی, جو بھی پاور میں آیا, اس نے اپنا ذاتی فائدہ سب سے پہلے رکھا اور اس نے اس ملک کو جو ہے وہ سائیڈ پر کر دیا. اپنے فیملی کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے گھر کو انہوں نے ترجیح دی, اپنے یار دوست سارے ان سب کو انہوں نے آگے رکھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اوپر جو حکمران بنے اس سے زیادہ بڑے ہیں اور ایک عرصے سے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے, معیشت اور دوسرا امن و امان کی صورتحال. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلا کما نہیں ہوا ان عناصر کا جو پاکستان کے لیے ہمیشہ تھریٹ رہے ہیں. اب 2024 کو مہلک ترین سال قرار دیا گیا تھا, ایک دہائی کا پاکستان کے لیے, جس میں 2500 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. سیکیورٹی پرسنلز بھی ان میں ہیں, باقی سویلینز تھے. لیکن اب 2025 کا جیسے آغاز ہوا ہے تو حملوں میں شدت آئی ہے. جنوری کو میں اچھا خاصا اضافہ دیکھا گیا حملوں کی تعداد میں, اور اب جو آج کا حملہ ہے وہ سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ اس میں ایک مدرسے کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا حامد الحق صاحب جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کے بعد انہوں نے چارج سنبھالا تھا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اب جو ان کی ٹارگٹ کلنگ ہے اس کے بہت سے محرکات ہیں, اور ہر کوئی اس وقت یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو شہادت ہے یا ان کی جو ہلاکت ہے وہ کن عوامل کا نتیجہ ہو سکتی ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں. اور یہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے, کیا یہ افغانستان اسپیسیفک ہے یا اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس حملے کو اور دہشت گردی میں اضافے کو؟ دیکھیے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے حقانی نیٹ ورک جیسے ہم کہتے رہے ہیں, جس کے بہت سے بازو ہیں جی, اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے. اب اس سے قبل کابل کے اندر ان کے جو ریلیجس افیئرس منسٹر تھے طالبان کے, خلیل حقانی صاحب, ان کو اسیسنیٹ کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ تھی جی. اور کچھ عرصے کے لیے تو کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی, مگر پھر اسلامک اسٹیٹ خراسان, IS, داعش, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کیا. اب کیوں کیا اس کو بتایا نہیں جاتا کیوں کیا, اس کی طرف میں آتا ہوں ابھی. اب اس کے بعد ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سراج حقانی جو کہ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, جن کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کافی کبیر عرصے سے تعلق رہا ہے, اور وہ ہمیشہ گو بٹوین رہے ہیں. سب سے زیادہ اٹیکس بھی سراج حقانی کی طرف سے اور خلیل حقانی کی طرف سے ہوتے تھے ڈیورنگ امریکن ٹائمز, اور اس کے بعد بھی ابھی بھی جنرل فیض جب گئے تھے کابل تو سراج حقانی اور خلیل حقانی سے ملاقاتیں ہوئی تھی. تو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہماری انٹری تھی ٹو دا طالبان. اخندزادہ صاحب جو ہیں, جو کہ اس وقت ان کے ایڈیولوجیکل ہیڈ ہیں, اور جو جیسے خمینی ہیں ایران کے اندر, تو اخندزادہ صاحب جو ہیں ہبت اللہ, وہ جو کندہار میں ہیں, وہ ہی از دا ہیڈ. اور ملا عمر جو اس سے پہلے جو ہیڈ تھے طالبان کے, ان کے جو صاحبزادے ہیں ملا یعقوب, وہ ڈیفنس منسٹر ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے, تو اس پہ کافی قسم کی ٹینشنز چل رہی ہیں. ایک تو اخندزادہ صاحب جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرتھوڈاکس اسلام ہے وہی انہوں نے یہاں چلانا ہے, اور کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں کرنی انڈر اینی پریشر.
मगर उनके और उन्होंने अपने लॉयलिस्ट को हर जगह पे क्रिटिकल जगह पे रखा हुआ है, मगर इसके बावजूद फिर भी जो लोग उनसे पूरा इत्तेफाक नहीं करते क्रिटिकल एरियाज़ में, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है जिसका भी जिक्र किया हमने, जैसे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका जिक्र आया, और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो हैं मुल्ला याकूब जो हैं वो साहिबजादे हैं मुल्ला उमर के। तो अब इस किस्म की वहाँ इन्फ्लुएंशियल पार्टीज़ हैं, इसमें काफ़ी डिविजन्स हैं। पहले तो ये डिवीज़न है बिटवीन सम ऑफ दीज पीपल एंड अखुंज़ादा साहब। वो क्या है, अखुंज़ादा साहब कहते हैं कि ख़वातीन की आज़ादी नहीं होनी, ख़वातीन की तालीम नहीं होनी, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हमारे लिए इश्यूज़ नहीं हैं, फॉरेन एड हमने नहीं लेनी। वो बिल्कुल एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स किस्म की रियासत चलाना चाहते हैं। ये सब लोग जो हैं ये समझते हैं कि हमारे तल्लुकात भी होने चाहिए और इस्लामिक स्टेट हम बनाएंगे मगर उस पर फॉरेन रिलेशंस भी होने चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वी शुड कंसीड, फॉर एग्जाम्पल विमेंस एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, थोड़ा बहुत मीडिया की आज़ादी एंड सो ऑन। अच्छा, तो ये मेजर डिफरेंस है। ये सब लोग एक तरफ हैं ऑन दीज इश्यूज़ और अखुंज़ादा साहब दूसरी तरफ है। फिर एक और भी इशू है, क्या? अब उसमें ये है कि ये जो दोहा वाले हैं, जिन लोगों ने दोहा के अंदर अमेरिका के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए थे फॉर द एग्जिट ऑफ द अमेरिकन, उनमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, बरादर साहब हैं, मुल्ला